میرا تعارف مولانا روم سے اور بے شمار لوگوں کی طرح حضرت علامہ اقبال کا ہی مرہون منت ہے۔ اقبال نے برملا رومی کو مجسم حرارت، قلب کو گرمانے والی آگ اور خود کو اس کا شرارہ کہا ہے۔ جاوید نامہ میں مزید وضاحت سے علامہ نے فرمایا کہ اگر کسی طالب کو کسی صاحب دل کی صحبت نصیب نہ ہو تو وہ حصول منزل کے لیے پیر رومی کی غائبانہ قیادت کو اختیار کر لے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا جب اقبال کی نظمیں ہم پڑھتے تھے۔ جس دن اسکول میں داخل ہوا تھا آج سے 65 سال پہلے، تو علامہ اقبال کے کلام سے اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتا تھا، اور وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، وہ اقبال کی جو ایک شکل ہمارے سامنے بناتی تھی، وہ جوں جوں بڑے ہوتے گئے، پڑھتے گئے، موقع ملا آگے جانے کا کلاسوں میں، تو پھر ایک دن یہ سمجھ آئی کہ یہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جو بھی ہوں میں تو مولانا روم کی وجہ سے، اگر وہ نہ ہوتے میری زندگی میں اور میں ان سے فیض یاب نہ ہوتا تو میں شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو پھر یہ اشتیاق پیدا ہوا، اور یہ اشتیاق لے جاتا ہے آپ کو، اگر آپ ہمت کریں، کوشش کریں، کونیا تک لے جاتا ہے، اور جب آپ وہاں کونیا جاتے ہیں تو پھر وہاں سے واپس آنے کا دل نہیں چاہتا۔ پھر وہ سارے سوالوں کا جواب تلاش کرتے ہیں آپ، جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف مذہب کے لوگ، جن کو موقع ملا ہے وہاں جانے کا، جن لوگوں نے وہاں اس مزار کے اندر ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، ان کو ڈھونڈا ہے کہ آئیں بیٹھ کے ان سے بات کریں، کچھ پوچھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی سوال رہتا نہیں ہے، ہر سوال کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ جواب کہاں سے دیتے ہیں وہ پھر اس مزار شریف کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی کنیکشن اور طرح کا ہے۔ میں نے جو رومی کو پڑھا تو سب سے بڑی جو ہینڈی کیپ ہے ہماری، وہ ہے فارسی نہیں آتی۔ اب میں 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا تھا جب عدالت میں تھا، تو فارسی نہیں سیکھی، نہیں پڑھائی کسی نے۔ مبلغ میں اس بات کا بھی رہا کہ پاکستان کے ہر سکول میں کم از کم علاقائی زبانوں کو لازمی طور پر پڑھایا جائے۔ میں پنجاب میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ سہولت تو دی جائے کہ میں سندھی بلوچی بھی پڑھوں، میں سرائکی بھی پڑھوں، میں پشتو کے بارے میں جانوں، مجھے اس کے لٹریچر کے بارے میں وہ جو قاعدے اور کتابیں اور آپ سلیبس بنا کے میرے سامنے رکھتے ہیں، کتنے سلیبس ہیں ہمارے اپنے اپنے صوبوں میں کہ جس میں دوسرے صوبوں کے بڑے لوگوں کی بات ہو، جس میں ان لوگوں کی بات ہو جنہوں نے بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، جو ہماری اخلاقی قدروں کو جانتے تھے، جنہوں نے ہماری اخلاقی تربیت کے نصاب وضع کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ ان سے آشنا تک نہیں۔ تو میرا جو سارا یہ کنسرن رہا، لیکن فارسی نہیں آتی۔ میں پتہ نہیں اب وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں، سجاد حسین صاحب دہلوی جنہوں نے ترجمہ کیا اردو میں مولانا روم کی مثنوی کا، بہت بڑا احسان ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ عبدالحکیم کی تشبیہات رومی، مقامات رومی، یہ بہت اچھی اچھی کتابیں میسر ہوئیں، ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں لفظ شکریہ میرے ذہن میں آیا ہے تو میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بڈھے ضعیف بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں شکریہ اور سوری کہنا نہیں آتا۔ شکریہ اور سوری انسانوں کو کہتے ہیں تو یہ دو لفظ شکریہ اور سوری کے ہیں، لیکن یہی بات 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 پہ، قدم قدم پہ جب اللہ سے کرتے ہیں تو شکرانہ ہے، اور سوری کا مطلب استغفار ہے، نہیں کرتے۔ یورپ میں جا کے دیکھ لیں، آپ کسی کے لیے آپ راستہ دے دیں، 1 منٹ کسی کا قلم گر جائے اٹھا کے دے دیں، وہ لوگ آپ کو ضرور شکریہ ادا کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی خوش ہوتا ہے اگر ہم اس کو تھینک یو بول، لیکن ہم خود کسی کو نہیں کہتے۔ جتنی چیزیں ہم لوگوں کی ایجاد کی ہوئی کافروں کی استعمال کرتے ہیں، آج تک کبھی کسی کافر کا شکریہ ادا نہیں کیا ہم۔ جس گاڑی میں بیٹھ کے میں لاہور سے آیا ہوں، کتنا بڑا احسان ہوگا اس آدمی کا جس نے وہ گاڑی بنائی ہے اور میں نے اس کو استعمال کیا ہے اور میں یہاں لاہور تھا۔ شکریہ کا ہماری زندگی میں کلچر نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی سلیبس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے جو استاد ہیں، جو انہوں نے مجھے اب اس بڑھاپے میں پڑھایا ہے، وہ یہی ہے کہ جس کو شکریہ ادا کرنا آ جائے بندوں کا اور اللہ کا، اور جس کو سوری کہنا آ جائے اللہ کو اور بندوں کو، اس کو اور کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ شاید یہی وہ مرشد ہے آپ کا
اگر آپ اس کو پکڑ لیں کہ میں نے ہر بات پہ شکریہ ادا کرنا ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا، جس سے میں نے علم سیکھا، یا میں نے سوری کہنا ہے جس سے مجھ سے غلطی ہوئی. یہ جو انا والی بات ہے رومی کے ہاں، کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ سوری کہنا آ جائے، ہم معذرت کرنا سیکھ لیں. میں نے بہت سے اشعار اور بہت سے چیزیں جو ہیں وہ دونوں بڑے بزرگوں کی لکھی تھیں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک مقالے کی صورت تھی. لیکن میں آپ کو صرف ان سوالوں کی طرف لے جاتا ہوں جو میں نے لکھا کہ کیا ہمیں بہت ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے اس طرح کے اجتماعات میں یہ سوچنے، پوچھنے اور زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں کہ ایک اعلیٰ ترین دین اپنانے کے باوجود رومی اور بہو جیسے بے شمار سورجوں کی عنایات میں بھی ہم کور نگاہی کا شکار کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے. کس کے دل میں نہیں ہے؟ سب کے دلوں میں یہ سوال ہے. میں لکھ کے لے آیا تھا کہ میں اگر ماحول اس طرح کا نہ ہوا، ناراضگی والا ہوا، تو میں جلدی سے پڑھ دوں گا یا برج کر دوں گا، ناراض تو نہیں کروں گا اپنے ہوسٹ کو. لیکن جب میرے ہوسٹ نے یہاں پہ بیٹھ کے بھی جو باتیں، جو چیئرمین ہے اس آرگنائزیشن کے، تو دل خوش ہوا ہے میرا. میں ان کا اور زیادہ معتقد ہوا ہوں، اور زیادہ احسان مند ہوا ہوں کہ بات کرنے کا حوصلہ تو دے رہے ہیں لوگوں کو، سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں اور مزید بڑا سوال کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم سارے معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو حساس لوگ، جو یہ سوچتے ہیں کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. کئی لوگ تو ہیں نا ہمارے ارد گرد جن کو گڑبڑ لگتی نہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہو رہا ہے سارا. جن کو لگتا ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، جن کو لگتا ہے خرابی ہو رہی ہے، وہ کس پردہ کے منتظر ہیں؟ وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کو کیا چاہیے؟ ان کے لیے کیا ٹول ہے کہ جس کو وہ پکڑ کے، کون سی بیساکھی چاہیے کہ وہ لے کے آگے چلیں اور شاید ان کی بات جو ہے وہ باقی لوگوں تک ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا فورم جو بہت بڑا ہے، اس کی طرح کے اس طرز کے چھوٹے چھوٹے فورم محلے کی سطح پہ ضرورت ہے. اور جب تک ہم انٹلیکچوئلس کے اس طرح کے فورم، اسٹڈی سرکلز نہیں بنائیں گے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئے. ہم ٹمک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، ہم اپنے ووٹ ضائع کرتے رہیں گے، ہم بہت غلط لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. اس کے لیے ہمیں آپس میں ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کی ضرورت، جو بہت ہی ایک اچھا قدم ہوگا. اور اگر اس کا بیڑا یہی اٹھا لیں تو ان کی بہت بڑی مہربانی ہو. میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں چونکہ دیہات سے ہوں، میرا سارا طرز کلام بھی دیہاتی ہے، اردو بھی اتنی اچھی نہیں آتی. میں ڈر رہا تھا کہ آج میرے ساتھ عرفہ سیدہ نے آنا تھا، وہ نہیں آئیں، کی طبیعت ناساز تھی، تو ان کے سامنے اردو کیسے بولوں گا؟ اور پنجابی بھی نہیں آتی. کتنے بد نصیب ہیں ہم سینٹرل پنجاب میں رہنے والے لوگ کہ اردو بولیں تو اہل زبان کو جنون اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی اردو صحیح نہیں ہے، اب کیسے اردو بولتے. اور پنجابی میں جب ہمارے سامنے، جب بھی صبح شاہیر صاحب اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے، تو کتنی مشکل لگ رہی تھی پنجابی ہمیں سمجھنا، اور ان کو ترجمہ کرنا پڑ رہا تھا. ایک پنجابی کے سامنے پنجابی کا ترجمہ کرنا پڑے، ایک پشتو سپیکنگ کے سامنے پشتو کا ترجمہ کرنا پڑے، سندھی کے سامنے سندھی کا ترجمہ کرنا پڑے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم اپنے اس انٹلیکچوئل خزانے سے کتنی دور ہیں جس کی طرف ہم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کاش یہ ہماری دسترس میں آ جائے. میں نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی. ایک بزرگ تھے جو دن میں چراغ لے کے بازار میں گھوم رہے تھے، خوب روشنی تھی، دن کا ٹائم تھا، اور وہ ہر آدمی کے چہرے کے نزدیک لے کے جاتے تھے چراغ کو اور سر جھٹکتے تھے، نہیں یہ بھی نہیں. کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا بابا جی دن کی روشنی میں چراغ لے کے ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. وہ جو ہم سارے ہی بزوں میں خود انسان ہیں، ہمیں یہ سن کے ہنسی تو آئے گی، شاید غصہ بھی آئے گا. انہوں نے کہا بابا جی یہ انسان آپ کو نظر نہیں آ رہے سارے؟ انہوں نے کہا انسان تو نہیں ہے، یہ تو آدم ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیا فرق ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا آدم اور انسان میں وہی فرق ہوتا ہے جو ابو جہل میں اور احمد میں فرق. تو یہ ہم سارے لوگ اپنے بچپن سے بھی پہلے
میرے ماشاءاللہ بچے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں. بچوں کی پیدائش سے پہلے اس بوڑھے آدمی کی طرح چراغ لے کے دایا ڈھونڈتے ہیں، گائنیکالوجسٹ کا ایڈریس پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ بچے کی محفوظ آمد ہو جائے دنیا میں. اچھا ڈاکٹر نہیں ملتا. آپ سارے لوگ ایک اچھے استاد کو تلاش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں اچھا استاد مل جائے. میرا تعلق چونکہ شعبہ عدل سے تھا، لوگ اچھا وکیل ڈھونڈتے ہیں مارکیٹ، لوگ اچھا جج ڈھونڈتے ہیں جس کو سمجھ آ جائے ہماری بات کی. وکلا خود ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسا جج ہو اس کو نہیں سمجھ آنے والی، اسے کیس اپنا روک لیتے ہیں، بہانہ کر لیتے ہیں کہ چلیں کوئی اور جج صاحب بیٹھیں گے تو ان کو سنا لیں. کیا ہیں ہم؟ پلمبر، مستری، الیکٹریشین، ریفریجریٹر ٹھیک کرنے والا بندہ ہمیں نہیں ملتا. جو ملتے ہیں ہم ان پہ شک کرتے ہیں. یہ آپ کے سوال ہیں سارے. کتنے لوگ ہیں جو مطمئن ہو جائیں گے اپنی کوئی قیمتی چیز ٹھیک کرنے کے لیے کسی ہنرمند کو دے، خوف زدہ رہیں گے اور ہی نہ خراب. وہ جو اچھے آدمی کو چراغ لے کے دن میں ڈھونڈ رہے تھے بزرگ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز، میں نے بتایا پیدائش سے بھی پہلے سے ہمارے سے اچھے لوگوں کی تلاش شروع کر دیتے کہ کوئی اچھا بندہ مل جائے. لیکن انفارچونیٹ ہے، اگر آپ میں سوال کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوں، تو یا انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں جواب دینے والے، ان کے ساتھ نہیں ہوں. جو سوال کرنے والے ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس مشن میں کتنے کامیاب ہو کہ کوئی اچھا بندہ مل جائے، کوئی اچھا ہنرمند مل جائے، کوئی اچھا استاد مل جائے، کوئی اچھا مبلغ مل جائے. کوئی بھی اچھائی ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ میں، نظر نہیں آتی. میں یہ جرت کر سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے آن ریکارڈ کنفیشن کر سکتا ہوں کہ وہ جو چراغ کے ساتھ بندہ ڈھونڈا جا رہا تھا کہ انسان مل جائے کوئی، ویسا انسان خلوص دل سے میں نے ڈھونڈا ہے. مجھے آئینے میں بھی نہیں ملا، وہ میں خود بھی نہیں تھا. ہم نہ اچھے انسان بن رہے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان بنا رہے ہیں. یہی شاید سارا وہ سلیبس ہے جس کی ہم تلاش میں ہیں. لوگ اچھے ہو جائیں، اچھے انسان بن جائیں، اور پھر ہم اس کی بنیاد پہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں. ہماری جو نئی نسل ہے جس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا ہے، میرے بچوں سمیت، سارے لوگ اب ایک نئی طرح سے سوشل میڈیا کے فروغ کے بعد پھر سے روحانی ترقی کی تلاش میں خواہش ہے. سب روحانیت کی بات کرتے ہیں بچے. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنے بے شمار چینلز ہیں جہاں پہ روحانیت کی بات سمجھ نہیں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کسی کو نہیں پتا. کیونکہ یہ جو معلومات کا اور وزڈم کا فرق ہے، یہ تو ہمیں کسی اسکول میں کسی نے پڑھایا ہی نہیں. مجھے تو نہیں پڑھایا. میں دیہات میں پڑھتا تھا، شاید وہاں پہ بہت اعلیٰ درجے کے استاد نہیں ہوں گے. ہمیں تو کسی نے نہیں پڑھا. ہم تو اپنی معلومات کو ہی اپنا وزڈم سمجھتے. میرے بچے مجھ سے بات کرتے ہوئے چونکہ ان کی معلومات زیادہ ہیں، ان کے پاس چیٹ جی پی ٹی کی سہولت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ آگے کی باتیں جانتے ہیں. وہ میرے وزڈم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، دینا بھی نہیں چاہتے. وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. آپ بھی سارے یہ فیس کرتے ہیں. آپ کے سامنے کلاس میں یونیورسٹی کے ٹیچر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کچھ دن پہلے. انہوں نے کہا کلاس روم میں جب میں لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، کوئی بچہ لیکچر نہیں سنتا غور سے، وہ میرے لیکچر میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ بیٹھ، اور سارے سوال وہ کرتے ہیں جس سے میں شرمندہ ہو جاؤں کلاس. کتنے لوگ ہیں جن کا مائنڈ چینج ہو گیا پڑھانے سے. آپ وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، کوئی بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں عملی زندگی سے. میں اپنے بچوں کے سامنے جب کبھی کوئی انگریزی کی بات ہوتی میں زیڈ کہتا ہوں. میرے بچے کیا لگاتے ہیں، کہتے زیڈ تو ہوتا ہی نہیں انگریزی میں. اب میں نے پڑھا ہی زیڈ ہے. میں ایچ کہتا ہوں، وہ کہتے ایچ بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ان کو جو بتایا گیا ہے وہاں پہ، جو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ ان بچوں کے پاس آ گیا ہے. اب ان کو باپ کی بات بھی غلط لگتی ہے، صحیح طور پہ غلط لگتی ہے کہ یہ ہمارے باپ نے صحیح نہیں پڑھا. وہ تو یہ جو ایک فرق آیا ہے، یہ جو ایک سوشل میڈیا کا ایک پورا ایک نیا ٹیچر آ گیا ہے دنیا میں، جو نیا مرشد آ گیا بچوں کو. اس مرشد کو کہاں لے جاؤ گے آپ؟ جب تک اس مرشد کو آپ کسی کمرے میں بند نہیں کریں گے، آپ کو کسی اور مرشد کی تلاش کامیاب نہیں ہو پائے گی.
ہم سارے جتنی مرضی کوشش کر لیں، اس مرشد کو شاید نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے یہ بھی جرت کی تھی اس میں لکھنے کی، جو نظر آ رہا ہے مجھے، کہ آج نرم ترین، آسان، ملائم زبان میں تصوف کے اصلی پہلو کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تصوف انسان کی انسان سے محبت اور پھر اس کی کائنات سے جڑت کا نام ہے۔ تصوف کی ترک دنیا والی سیاق و سباق سے ہٹ کر کی گئی تشریحات سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تصوف کے تسخیر ذات اور تسخیر کائنات کے سبق کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ نئی نسل حواس خمسہ سے اور پھر اگلے مرحلے میں حواس خمسہ سے ماوراء علوم کو سمجھنا چاہتی ہے، اس کی تلاش میں ہے۔ نسل نو کی روحانی تعمیر صاحبان علم و دانش کی ذمہ داری۔ پرانے لوگوں کو نئی نسل کو کر کے دکھانا پڑے اور خود سمجھ کر آگے سمجھانا پڑے گا۔ دولت کی اندھی دوڑ میں رزق حلال کو روح کے چراغ کا اصلی ایندھن ثابت کرنا پڑے۔ ایک یونیورسٹی میں بھی میں نے کچھ دن پہلے لیکچر دیا، بہت بڑی یونیورسٹی ہے لاہور میں، بہت سے کئی ہزار طلباء بیٹھے ہوئے تھے، اتنا بڑا حال تھا۔ ویسے ہی میرے ذہن میں بات رہی، کرپشن پہ وہ سوال کر رہے، تو میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں جن کے پاس کریڈٹ کارڈ؟ تقریباً سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ہمارے پاس کریڈٹ۔ میں نے کہا آپ کے اپنے کریڈٹ کارڈ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے والدین نے ہمیں جاری کرائے ہوئے اور یہ ہم یہاں پہ خرچ کریں۔ ویسے ہی میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں ہوتا ہے بعض اوقات کوئی بڈھا بندہ کھسک جاتا ہے اس کا دماغ، تو میں نے یونیورسٹی میں کھڑے کہہ دیا، میں نے کہا آپ بچوں نے کبھی غور کیا ہے یہ جو آپ کا ساتھی اتنے لمبے لمبے بل کنٹین پہ بھر رہا ہے، اس کے والد محترم کیا کام کرتے؟ کبھی آپ نے شرمندہ کیا اس بچے کو؟ تو سارے بچے خاموش ہونے کا، نہیں جی یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات میں نے پوچھا کہ درست ہے نا کہ وہ بچہ جو ہے اس کا جو اخراجات کا وہ لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور شاید اپنے ابا کی حیثیت سے اور تنخواہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو کبھی یہ سوال ہم پیدا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہم ایسے بچوں سے پوچھنا شروع کر دیں، ٹیچرز پوچھنا شروع کر دیں، ماں باپ احتساب کرنا شروع کر دیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو ہم بیمار ہو جاتے ہیں سارے، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ طبی بیماریاں نہیں ہوتی۔ یہ مجھے کونیا جا کے سمجھ آئی۔ وہاں پہ ایک فٹ پاتھ پہ ایک صاحب کتابیں بیچتے ہیں، مزار رومی کے سامنے فٹ پاتھ پہ پرانی کتابیں باہر رکھ کے صبح بیچتے۔ وہاں پہ صبح ایک لائن لگی ہوتی ہے نماز کے بعد، لوگوں کی بچے اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے، اور وہ ان کتابیں بیچنے والے بزرگ سے کہتے ہیں کہ بابا جی بچہ بیمار ہے، کوئی دوائی بتائے۔ وہ میں ان بابا جی سے جا کے ملا، ان کو دقت تھی بات کرنے میں، زبان کا مسئلہ ہے، انگریزی ان کو تھوڑی بہت آتی تھی کتابیں بیچنے کی وجہ سے۔ تو پتہ مجھے یہ چلا کہ ان کے بقول، آپ اس کو چیلنج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ناراض بھی ہونا چاہیں تو اس پہ ناراض ہو سکتے ہیں، ان کے بقول یہ جو بیماریاں ہیں، انسان کے اندر جو بیماری داخل ہوتی ہے اس کا علاج بھی اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، اور وہ جو اس کا مزاحمتی نظام ہے وہ ہماری غلط حرکات کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، اور جن کا خراب نہیں ہوتا ان کو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود نیچر اس کو ٹھیک کر دیتی۔ لیکن ہم نے کبھی اس بات پہ زیادہ غور نہیں کیا، اور سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں جو ہیں یہ کوئی طبی بیماری ہے، باہر سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی جرثومہ آ گیا ہے اور اس نے مجھے بیمار کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، وہ نہیں مانتے لوگ، وہ جو زیادہ کلیئر ہیں زندگی کے بارے میں، نیچر کے بارے میں، وہ اس بات کو اس طرح سے نہیں دیکھتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خالص شہد، خالص دودھ، خالص دیسی گھی ایسے سورس سے پیدا کر کے کھائیں جو حرام کا ہے، تو آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے اسی سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس بیماری سے کسی سے بچ جائیں۔ بیماریوں کی وجہ صرف ہمارا رویہ ہے، ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، ہمارا نیچر کے ساتھ جو جھگڑا پڑ گیا ہے، جو ہم فساد کی حالت میں ہیں قدرت کے ساتھ، اس کی وجہ سے۔
تو یہ میرا سوال تھا کہ کیا ہم اس طرح کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے جو ہمارے اہل دل ہیں، جو ہمارے اہل تصوف ہیں، کیا کبھی انہوں نے اس طرح کے بھی کوئی سیشن کیے ہیں کہ چلے لوگوں کو یہی بتایا جائے کہ تم لوگوں کی جو بیماریاں ہیں ان کا ایسا بھی علاج ممکن ہے؟ ایک اور میرا سوال یہ تھا کہ تصوف کے بارے میں بچپن سے جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ کوئی ورٹیکل ترقی کا نام ہے، آسمان کی طرف جانے کی ترقی کا نام ہے۔ دنیا والے یہ کہتے ہیں یہ ہوریزنٹل ترقی کا نام ہے، یہ ورٹیکل ترقی کا نام نہیں ہے۔ اب پھیلا دیں زمین پہ اپنے اس تصوف کو، سارے لوگ اس کے اندر آ جائیں گے اور لوگ آپ سے ہلکا بگوش ہو جائیں گے، آپ کے ہم آغوش ہو جائیں گے اور لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اوپر نہیں جانا، نیچے پھیلنا ہے۔ تو کیا یہ بھی ایک اصطلاح ہے؟ اس کے بارے میں بھی کبھی ہمارے جو بڑے ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ اس کے بارے میں کوئی بات اگر کرنا چاہیں تو میں بہت شوق رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہم یہ جو لوگوں کو گناہ گاری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بہت اچھی ضروری ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ ہم نے لوگوں کو راندہ درگاہ کی، ذرا ذرا سی غلطیوں پہ ہم ان کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، ان کو تھانوں سے اور عدالتوں سے گھسیٹ کے باہر لے جاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ ہمیں معاف کرنا نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیا ہے اس میں؟ کیا مرشد چاہیے اس میں؟ کون سا استاد چاہیے سکھانے کے لیے؟ میں خود چاہتا ہوں مجھے معاف کیا جائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، خود میں معافی کا خواستگار ہوں۔ جائے نماز پہ سب سے بڑا گردان میری معافی مانگنے کی، اپنے سے کمزور کو معاف نہیں کرتا تو پھر کیسے آگے چلے گا؟ پھر یہ کیا طریقہ کار ہوگا جس میں ہم سارے لوگ کوئی ایسا علم سیکھ لیں، کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں جس سے ہم ان چیزوں پہ قابو پا سکیں؟ ہمارے جو اہل تصوف ہیں ان کو ایک اور بھی گزارش ہے میری ان سے، جو لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، جو لوگ اس میں بہت ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، بڑے کام کر رہے ہیں، کہ یہ جو ہمیں دینے کے لیے کوئی عادت ڈال دیں، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ جو دیتا ہے وہ بڑا ہے، دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی دو لائنیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا، لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک بندے نے دیکھا مانگنے والے بھکاری نے کہ ایک رتھ آ رہی ہے سونے کی کوئی بڑی سی، وہ بڑا خوش ہوا کہ کوئی امیر آدمی آ رہا ہے، تو وہ ایک موڑ پہ کھڑا ہو گیا۔ جب وہ رتھ آستہ ہوئی تو اس نے مانگا، جب اس نے مانگا تو اندر سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا، انہوں نے کہا دو مجھے کچھ۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میں تو ساری امید لگا کے بیٹھا تھا کہ آج تو بڑی زبردست قسم کی دین ملے گی، مجھے بھیک ملے گی، کچھ میرے ہاتھ آئے گا۔ تو اس کو جواب کوئی نہیں سوچا، تو اس کے وہ جو بغل میں ایک بڑا سا تھیلا تھا، اس میں کچھ دانے تھے گندم کے، اس نے ایک دانہ نکال کے اس بزرگ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جب وہ رات کو گھر گیا تو اس کو پتا چلا کہ اس کے اس تھیلے پہ ایک دانہ گندم کا سونے کا بن چکا۔ اس کو کسی نے یہ نہیں سکھایا اور بتایا ہوا تھا کہ اگر تم ساری ان بزرگوں کو دے دیتے تو شاید تمہارے سارے دانے جو ہیں وہ سونے کے ہو جاتے۔ اس لیے کہ ہمیں دینے سے ڈرایا جاتا ہے کم ہو جائے گا، دینے سے جو بڑھتا ہے وہ بات ہمیں نہیں سکھائی جاتی۔ یہ جو لینے اور دینے کے درمیان ایک گیپ ہے، اس ڈیبیٹ کی بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ دیں تو بڑھے گا۔ اس کے لیے بہت سنجیدہ ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے۔ میرے سارے اس مضمون کے جو سوالات تھے وہ کچھ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، لیکن میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔